الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اس مجلس میں ہم عقیقے کے کچھ احکام بیان کرنا چاہتے ہیں۔ عقیقے کا لفظ عقن سے مشتق ہے، جس کے معنی کاٹنے کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح عقیق ان بالوں کو کہتے ہیں جو پیدائش کے وقت بچے کے سر پر ہوتے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس کا نام عقیقہ رکھا گیا، اس لیے کہ ان بالوں کو اس میں کاٹا جاتا ہے۔ یہ عقیقے کے بڑے فضائل اور بڑی تاکیدیں احادیث میں وارد ہوئی ہیں، جو بخاری میں بھی ہیں، مسلم میں بھی ہیں، ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ احادیث کی کتابوں میں بھی ہیں، جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی جو حدیث ہے اس میں فرمایا کہ جب کسی کے بچہ پیدا ہو تو اس کو جو ہے بال کی صفائی کرنی چاہیے اور اس کی طرف سے احراق دم کرنا چاہیے، یعنی قربانی کرنی چاہیے۔ اسی طرح ابو داؤد اور ترمذی کی روایات میں بھی آیا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ رہن رکھا ہوا ہوتا ہے، گروی رکھا ہوا ہوتا ہے عقیقے پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب عقیقہ کر دیا جائے تو آفات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ چونکہ ان احادیث میں بڑی تاکید آئی ہوئی ہے، اسی لیے بعض علماء کے نزدیک تو عقیقہ کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ احناف کے نزدیک سنت مؤکدہ تو نہیں ہے، لیکن مسنون ہے اور مستحب ہے۔ اگر اللہ نے وسعت دے رکھی ہو تو بچے کا عقیقہ کرا دینا چاہیے، لیکن فرض اور واجب نہیں ہے، اسی لیے نہ بھی کرائے تو کوئی گناہ کی بات اس میں نہیں ہوگی۔ اب اس میں ایک مسئلہ آتا ہے اس کے وقت کا کہ عقیقہ کب کرانا چاہیے۔ تو حدیث میں ذکر ہے کہ 7ویں دن بچے کا کوئی نام رکھنا چاہیے، عمدہ سے، اچھا سے، بہترین سا، اور 7ویں دن ہی عقیقہ بھی کرانا چاہیے۔ 7ویں دن کا مطلب یہ ہے کہ جس دن پیدائش ہوئی ہے اس کے 7ویں دن۔ مثال کے طور پہ اگر جمعہ کے دن پیدائش ہوئی ہے تو 7واں دن کون سا پڑے گا؟ جمعرات کا پڑے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھا جائے کہ جو رات ہوتی ہے وہ اگلے دن کے تابع ہوتی ہے، لہذا اگر جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات کو بچہ پیدا ہوا ہے تو جمعہ ہی کی پیدائش مانی جائے گی، اور اس صورت میں جمعرات ہی کو عقیقہ کرنا ہوگا۔ بقیہ جہاں تک جانوروں کا تعلق ہے کہ کن جانوروں سے عقیقہ ہونا چاہیے، تو دیکھیے احادیث میں زیادہ ذکر جو ہے وہ اسی کا ہے کہ بکرے ہوں یا مینڈے ہوں، بھیڑ دمبے وغیرہ، یہ چیزیں ہوں، یہ جانور ہوں۔ اور اگر لڑکا ہے تو اس کی طرف سے 2 مینڈے یا 2 بکرے، اور لڑکی ہے تو اس کی طرف سے 1 بکرا یا 1 مینڈا، اور اس میں نر اور مادہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لڑکے کی طرف سے بھی ماداؤں کی قربانی دی جا سکتی ہے، اور لڑکی کی طرف سے بکروں کی اور مینڈوں کی قربانی کی جا سکتی ہے، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ اللہ نے وسعت دے رکھی ہے تو لڑکے کی طرف سے 2 بکرے ہونے چاہیے اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا ہونا چاہیے۔ لیکن لڑکے میں بھی اگر کوئی 2 بکرے نہیں کرا سکتا ہے تو 1 بکرے کی قربانی بھی کرا دے تب بھی عقیقہ اچھی طریقے سے ہو جائے گا۔ خود حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے۔ حضرت حسین اور حضرت حسن، ان کا عقیقہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ہی بکرے سے 1 ہی مینڈے سے کرایا تھا، تو 1 مینڈے سے بھی کرانے کی گنجائش موجود ہے۔ بقیہ رہے دوسرے جانور، تو بخاری کی حدیث میں ہے احریق عنہ دمن، 1 قربانی اس کی طرف سے کراؤ۔ تو اس سے لے کے اس سے مستنبط کر کے فقہا نے فرمایا ہے کہ اگر بکرے کے بجائے کوئی دوسرا جانور اس میں ذبح کر دے تو وہ بھی کافی ہو جائے گا، جیسے کہ گائے ہے مثال کے طور پر، یا اونٹ ہے، اس سے بھی قربانی ہو جائے گی۔ لیکن ایک سوال یہ آتا ہے کہ کیا جس طرح قربانی میں 7 حصے ہو جاتے ہیں بڑے جانوروں میں، اسی طریقے سے عقیقے میں بھی 7 حصے کرائے جا سکتے ہیں؟ تو اس میں اگرچہ اختلاف ہے، لیکن احناف کے ہاں مختبی قول یہی ہے کہ ہاں 7 حصے اس کے اندر ہو سکتے ہیں۔ عقیقے کے اندر بھی کئی بچوں کا عقیقہ اس کے اندر کرایا جا سکتا ہے، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ چونکہ حدیث میں زیادہ تر ذکر بکروں کا آیا ہے، تو اگر اللہ نے وسعت دے رکھی ہے تو بکروں ہی کی قربانی کرائے۔ ان دوسرے جانوروں کی قربانی تبھی کرائے جبکہ وہ بکروں کی قربانی کرانے کی وسعت نہ رکھتا ہو۔ بہرحال نہ کرانے کے مقابلے میں تو یہ اچھا ہی ہے کہ کم سے کم عقیقہ تو کرا دیا، چاہے ان جانوروں سے ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ بعض احادیث میں صراحت سے بھی ذکر ہے کس کا، کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ نحضرات نے فرمایا کہ اس میں جو ہے بکرے کے علاوہ کی بھی قربانی ہو سکتی ہے، اونٹ کی ہو سکتی ہے اور گائے کی ہو سکتی ہے۔ تو اس سے بھی اس کا اشارہ ملتا ہے
کہ دوسرے جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا اگر وسعت ہو تو بہتر یہی ہوگا کہ بکرے ہی کی قربانی کرائے یا مینڈھے کی قربانی کرائے۔ جہاں تک ان جانوروں کی عمروں کا تعلق ہے تو جسے قربانی میں ہے اسی طریقے سے یہاں بھی عمروں میں معاملہ رہنا چاہیے کہ اگر بکرا ہو یا مینڈھا وغیرہ ہو تو 1 سال کا ہو، گائے ہو یا بھینس ہو تو 2 سال کی ہو، اور اگر اونٹ ہو تو 5 سال کا ہو، اور ان عیوب سے خالی ہونا چاہیے جن سے قربانی میں کہا جاتا ہے کہ ان سے خالی ہونا ضروری ہے۔ پھر قربانی کے ساتھ ساتھ ایک عمل یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے کے سر پہ جو بال ہیں ان کو مونڈا جائے۔ 7ویں دن جب قربانی کرایا جائے تو ان بالوں کو بھی مونڈ دیا جائے، اور اس میں کوئی ترتیب ضروری نہیں ہے، پہلے قربانی کریں یا پہلے بال مونڈیں، اس میں کچھ بھی پہلے کر سکتے ہیں، کچھ بھی بعد میں کر سکتے ہیں، لیکن بہتر اور افضل یہی ہوگا کہ پہلے قربانی کر دے اور اس کے بعد جو ہے بال مونڈے جائیں۔ پھر جب بال مونڈے جائیں تو ان کے ہم وزن چاندی صدقہ کر دے یا کچھ روپیہ پیسہ صدقہ کر دے، اور بچے کے سر پر زعفران مل دے۔ اس کا احادیث میں ذکر آتا ہے کہ پہلے خون مل دیا کرتے تھے، اسی جانور کا جو خون نکلتا تھا اس کو مل دیا کرتے تھے۔ جب اسلام آیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جگہ پر زعفران یا کسی دوسری خوشبو کے ملنے کا حکم دیا، اور تب سے اسی پر عمل کیا گیا۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی اس کے وقت کے سلسلے میں کہ جو 7ویں دن کا ذکر ہے یہ تو مستحب ہے، لیکن کسی وجہ سے اگر 7ویں دن نہ کرا پائے تو 14ویں دن کرا لے یا 21ویں دن کرا لے۔ ان دونوں تاریخوں کا ذکر احادیث کی بعض کتابوں میں ملتا ہے۔ اگر ان دو تاریخوں بھی نہیں کرا پایا تو عمر بھر میں کبھی بھی کرا سکتا ہے، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ جب بعد میں کرائے تو کوئی بال کا مڈانا ضروری نہیں ہوگا، بلکہ اگر لڑکیوں کا عقیقہ کرایا جا رہا ہے اور وہ بالغ ہو گئی ہے اس کے بعد کرایا جا رہا ہے تو اس کا بال کا کاٹنا درست ہی نہیں ہوگا۔ اس کا جو گوشت ہوتا ہے عقیقے کا اس کو جیسے قربانی میں ہوتا ہے اسی طریقے سے اس میں بھی ہوتا ہے کہ چاہے وہ دعوت کر کے لوگوں کو کھلا دے، چاہے اس کو تقسیم کر دے، دونوں میں سے کچھ بھی کر سکتا ہے، چاہے کچھ حصہ تقسیم کرے، کچھ حصہ خود استعمال کرے، کچھ حصہ غریبوں کو دے دے، یہ سب کچھ کر سکتا ہے، سب کی اجازت موجود ہے۔ آج کل بڑی رسمیں بھی شامل ہو گئی ہیں، تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ بہتر یہ ہوگا کہ بجائے دعوت کرنے کے تقسیم کر دیا جائے تاکہ وہ رسمیں کم سے کم ہوں۔ جہاں تک جانور کو ذبح کرنے کا طریقے کا تعلق ہے تو اس میں کوئی جو دعائیں وغیرہ آتی ہیں ان کا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ بہت سے لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں۔ اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کیا جائے جانور کو تو اس سے بھی ادائیگی ہو جائے گی اور ذبیحہ اچھی طریقے سے ہو جائے گا، لیکن اس میں بہتر طریقہ یہی ہے کہ جیسے قربانی کے جانور کو جب لٹانے لگتے ہیں تو پڑھتے ہیں پہلے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم لک ومنک۔ یہ کہہ کر پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرے اور جانور کو اسی طرح لٹائے جیسے کہ قربانی میں کہا جاتا ہے لٹانے کو۔ اور اس میں عقیقے کے لیے بعض دعائیں کتابوں میں اس طرح بھی لکھی ہوئی ہیں کہ جب جانور کو لٹائے تو جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں انی وجہتو سے جو ہم نے بتائیں ان کے بعد یہ بھی پڑھ لے اللہم ہذہ عقیقت ابنی فلان، فلان کی جگہ پہ بچے کا جو نام رکھا گیا ہے وہ نام یہاں پر کہہ دے، اور بعد میں اور بھی تفصیلات آتی ہیں دمہا بدمہ ولحمہا بلحمہ وشعرہا بشعرہ وعظمہا بعظمہ، یہ بھی ذکر آتا ہے۔ تو اس کو پڑھ دینا افضل ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، اس کے بغیر بھی عقیقہ پوری طریقے سے ہو جائے گا۔ جہاں تک اس کی کھال کا تعلق ہے تو کھال کے بھی وہی احکام ہیں جو قربانی کے جانور کے ہیں، یعنی خود بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے اور کسی امیر کو بھی دے سکتا ہے، لیکن اگر اس کو بیچا جائے تو صدقہ کرنا ضروری ہوا کرتا ہے۔ تو یہ کھال کے سلسلے کے احکام ہو گئے۔ یہ عقیقے سے متعلق چند بہت ہی ضروری باتیں تھیں جو میں نے عرض کر دی ہیں، بقیہ اس میں جو باریکیاں ہوتی ہیں ان کو تو کسی سے سمجھنا ہی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب